الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ فرشتے یحملون العرش جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے دائیں بائیں ہیں، یعنی مقرب ترین فرشتے، یسبحون بحمد ربہم، وہ ہر وقت اللہ کی پاکی کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اگلا کام کیا کرتے ہیں جو میرا اور آپ کا ہے اور جو میرا آج کا موضوع ہے، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ سارے فرشتے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، عرش کے دائیں بائیں جو فرشتے ہیں، یستغفرون للذین آمنوا، وہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اے اللہ آپ کا علم، آپ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ اے اللہ آپ کا علم، آپ کی رحمت ہر چیز سے کیا ہے؟ وسیع ہے۔ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ جو آپ سے معافی مانگے اس کو بخش دیجئے، جو معافی مانگے اس کو کیا کر دیجئے؟ بخش دیجئے۔ واتبعوا سبیلک، اے اللہ اس کو بھی بخش دیجئے جو تیرے راستے پر چلنا چاہتا ہے، جو تیری طرف آنا چاہتا ہے، اے اللہ اس کو بھی کیا کر دیجئے؟ بخش دیجئے۔ وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ ان ایمان والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور عرش کے دائیں بائیں جو فرشتے ہیں وہ اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں،
آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اپنی مرضی سے مانگ رہے ہیں یا اللہ نے ڈیوٹی لگا رکھی؟ اللہ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ تو بھائیوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، میں یہ سمجھ پایا ہوں یہ مہینہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے ہیلے بہانوں سے مجھے اور آپ کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ہیلے بہانوں سے باپ کسی بات سے بیٹے سے ناراض ہو جائے اور بیٹا نالائق اور ناسمجھ ہو، اور باپ غصے میں کوئی کہہ ہی دے کہ تو یہاں سے چلا جا، اور بیٹا گھر چھوڑ کے چلا جائے۔ اب باپ اندر سے تو نہیں چاہتا کہ میرا بچہ مجھ سے دور ہو، اس نے تو سمجھانے کے لیے یا کسی مان پہ ہی کہہ دیا کہ تو دفع ہو یہاں سے۔ اب وہ بچہ اپنی جہالت اور کم علمی کی وجہ سے وہ گھر نہیں آ رہا۔ اب ماں باپ کا دل دھڑک رہا ہے، رات ہو گئی، پتہ نہیں یہ کدھر رات گزارے گا، یہ کیسے روٹی کھائے گا۔ پتہ چل گیا فلاں دوست کے گھر ہے، فلاں رشتہ دار کے گھر ہے۔ اب ابا ہی کسی کو کہہ رہے ہیں کہ یار ذرا اس کو تھوڑا سا کہہ، یہ صرف اوپر سے مجھ سے معذرت کر لے اور گھر آ جائے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ابا تو اپنے بیٹے کو کیا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے؟ معاف کرنے کے لیے۔ اب اگر یہ بیٹا ابا سے معافی ہی نہ مانگے تو قصور تو اس کا ہے۔ بھائیوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں میرا اللہ غیور ہونے کے باوجود، جبار و قہار ہونے کے باوجود، وہ صمد بے نیاز ہونے کے باوجود، وہ حی القیوم ہونے کے باوجود بھی مجھے اور ماں آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، وہ فرشتے جن کی ڈیوٹی ہے اس کا عرش سنبھالے، وہ فرشتے جن کی ڈیوٹی ہے اس کی تسبیح بیان کرے۔ قرآن کہہ رہا کہ میں کمزور باطنی سورہ مؤمن کے پہلے رکوع کی یہ آیات ہے، اور جب سے رمضان شروع ہوا ہے یہ آیات دل پر بار بار چل رہی ہے۔ اللہ نے اپنے، اور آپ کو پتہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے کتنے بڑے؟ ابو داود شریف کی حدیث صحیح ہے، کمزور نہیں، ابو داود شریف کی صحیح حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اجازت دے دی گئی ہے کہ میں اس بات کو بیان کروں کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے کتنے بڑے ہیں۔ سورہ حاقہ میں آ گیا وَالْمَلَكُ عَلَى وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھائی کتنے ہیں؟ 8 ہیں، ثمانیہ 8 ہیں۔ ایک فرشتہ کتنا بڑا ہے؟ ابو داود شریف کی حدیث صحیح میں آ گیا، میرے آقا نے فرمایا مجھے اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ فرشتے عرش کو اٹھانے والے کتنے بڑے ہیں۔ فرمایا کہ عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی کان کی لو سے لے کر اس کے گلے تک کی جو مسافت ہے وہ 700 سال ہے۔ حدیث صحیح ہے، میرا مزاج ہے میں حدیث بہت پرکھ کر بیان کرتا ہوں۔ حدیث صحیح ہے ابو داود شریف کی۔ اب وہ 8 فرشتے کے ایک کی کان کی لو سے یہاں تک کی مسافت کتنی ہے؟ اور آپ کو پتہ اللہ کا عرش کوئی عام فرشتے اٹھائے ہوئے؟ وہ عرش جس کے اوپر براہ راست تجلیات خداوندی ہے، وہ عرش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جس پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات پڑ رہی ہے، جس عرش پر، اس عرش پر جن فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ان کو کیا کہا؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، تم ایمان والوں کے لیے کیا کرو؟ بخشش مانگو، تم مجھ سے یہ فرمائش کرو وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اے اللہ ان ایمان والوں کو جہنم کی آگ سے بچا دے۔ میرے بھائیوں، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کا مقصد صرف اور صرف میں آج اس کی دلیلیں اکٹھی کرنے لگا تو اس کے بہت دلائل ہیں، میں 2-4 عرض کرتا ہوں۔ اس رمضان کا مقصد صرف اور صرف مجھے اور آپ کو معاف کرنا ہے۔ صرف اور صرف کیا ہے؟ 2 دلیلیں لے لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا
جس نے ثواب کی امید سے روزہ رکھا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ کیا کر دیے؟ فرمایا من قام رمضان من صام رمضان، جس نے تراویح پڑھی، جس نے روزہ رکھا، اس کے پچھلے سارے گناہ کیا کر دے گئے۔ اس سے پتہ چلا نماز تراویح اس لیے ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اور روزہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اور بھائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہین ترین لاڈلی بیوی ہے، بہت علمی سوالات کرتی تھی۔ اللہ کے نبی سے ایک ایسا مسئلہ سوال کر لیا، میرا اور آپ کا معاملہ حل۔ اللہ کے رسول اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آج رات لیلۃ القدر ہے، اللہ کے رسول اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آج رات لیلۃ القدر ہے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی کیا ہے؟ عائشہ اگر تجھے پتہ چل جائے آج لیلۃ القدر ہے تو اللہ سے مانگنا اللہم انک عفو، اے اللہ آپ سراپا معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، اور آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ یعنی لیلۃ القدر میں عائشہ اگر اللہ سے مانگنا ہے تو کیا مانگ؟ اللہ تعالیٰ سے معاف کرنا مانگ۔ اور بھائیو اس لیے آپ رمضان کے فضائل کی ساری حدیثیں پڑھ کے دیکھ لیجئے، ہر جگہ بخشش، معافی، بخشش، معافی۔ مقصد اللہ کا اس رمضان سے یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی وہ بے نیاز ہو کر معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، میں اور آپ عاجز ہو کر اس کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں تو کتنی بڑی بدبختی ہے۔ اسی لیے قرآن میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اس کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کریم کس کو کہا جاتا ہے؟ میں اکثر اس کی تشریح کروں، کریم اسے کہا جاتا ہے جو نکمے اور نالائقوں کو بھی نواز دے۔ وہ اہلیت نہ دیکھے بھائی، وہ اہلیت نہ دیکھے، وہ قابلیت نہ دیکھے۔ اگر بڑے بڑے متقی پرہیزگاروں کو ہی بخشش ملنی ہے، یہ تو معیار ہوا بھائی، یہ تو کیا ہوا؟ یہ تو رحم اور کرم نہ ہوا۔ تو کریم اسے کہتے ہیں جو ہر کسی کو کیا کر دے۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی جب ان کا آخری وقت آیا تو زبان پر یا کریم یا کریم یا کریم۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ یا کریم کا ورد کر رہے ہیں؟ فرمایا کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو نالائق اور نکمے نااہلوں کو ان کو بھی معاف کر دے، جن کو معاف کرنا نہیں چاہیے ان کو بھی معاف کر دے۔ اسی لیے فارسی کا ایک شاعر ہے، میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس مسجد میں وہ اشعار لکھواؤں تو مجھے کوئی ڈھنگ کا کاتب نستعلیق لکھنے والا نہیں ملا، مجھے وہ شعر بہت پسند ہے۔ کیا فرمایا ایک فارسی کے شاعر نے؟ یا رب تو کریم و رسول تو کریم، اے اللہ تو بھی کریم ہے اور تیرا نبی بھی کریم ہے۔ صد شکر 100 مرتبہ شکر عام میان دو کریم کہ میں دو کریموں کے درمیان میں رہتا ہوں۔ ایک طرف اللہ کریم ہے اور دوسری طرف کون کریم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے بھائیو یہ رمضان، اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کیجئے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیے۔ وہ اللہ کیوں معاف نہیں کرے گا جس نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی کہ کہاں میں اور آپ بشر کمزوری اور کوتاہیوں والے، فرشتوں کو حکم ہے کہ تم ان کے لیے کیا کرو؟ مغفرت کی دعا کرو۔ آگے قصور میرا اور آپ کا ہے، ہم اللہ جل جلالہ سے بخشش نہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا یہ ایک ایسا عمل ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کسی اصول کو مد نظر نہیں رکھتے۔ مثلا یہاں بات آئی الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے دائیں بائیں ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی حمد کی کیا کرتے ہیں؟ تسبیح۔ یہ تسبیح کیا بلا ہے؟ ہمارے یہاں حقارت والی چیز ہے، ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔
اللہ کی پاکی بیان کرنا یہ کتنا بڑا عمل ہے، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ زبان سے الحمدللہ کہنا کتنا بڑا عمل ہے، زبان سے سبحانک اللہم وبحمدہ کہنا کتنا بڑا عمل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سے ایک غلطی ہو گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ سورہ صافات میں اللہ پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یونس اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ہم قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رکھتے۔ چونکہ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی مچھلی کے پیٹ میں گئے تو بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس تسبیح نے یونس علیہ السلام کو کہاں سے نکال دیا؟ مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ توبہ اور استغفار، اللہ سے بخشش مانگنے کے لیے کسی قسم کی اہلیت نہیں چاہیے بھائیوں۔ نماز کے لیے اہلیت چاہیے، کپڑے پاک نہ ہو، وضو نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نماز ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ کوئی حج کرنا چاہتا ہے، احرام نہ باندھے، تلبیہ نہ پڑھے، قربانی نہ کرے، عرفات میں نہ جائے، اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری عبادات کے لیے اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں، وہ اصول و ضوابط پورے نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ قبولیت عمل کی نہیں فرماتے۔ لیکن معافی کے معاملے میں آ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے۔ دیکھو اسلام کا اصول ہے کہ جب کسی کو عذاب نظر آ جائے یا نزاع کی کیفیت شروع ہو جائے تو بھائی اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لیکن قرآن کریم میں بیان کر دیا قوم یونس پر، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کا بتلا کر چلے گئے، اور پیچھے جب قوم نے آثار کے عذاب دیکھے تو اس قوم نے اللہ تعالی سے توبہ کی۔ کتنی توبہ کی؟ وہ ایسے سمجھدار نکلے کہ شہر سے بستی سے باہر آ گئے، سر ننگے کر دیے، اپنے جسم ننگے کر دیے، ستر نہیں، عاجزی کے لیے اپنے اوپر کا کپڑا اتار دیا، سارے ریت پر سجدہ ریز ہو گئے، اتنا روئے کہ ان کا رونے کی آواز بھرپا ہو گئی۔ اللہ تعالی جی خود فرما رہے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، آپ میرے قانون کو تبدیل نہیں پاؤ گے۔ لیکن وہ بادشاہ ہے، اگر وہ اپنا قانون توڑ دے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ بے نیاز ہے۔ قوم یونس پر عذاب دائیں بائیں آ گیا، یہ قوم توبہ کر رہی ہے۔ اس رب کا اصول ہے کہ عذاب آنے پر معاف نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی طرف سے توبہ اتنی پسند ہے، فرمایا لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی، ہم نے پھر قوم یونس پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں کوئی ضابطہ نہ دیکھیے، یہ رمضان اسی لیے مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اس لیے آیا ہے میرے بندے جو 11 مہینے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بھیجا میں نے ان کو جنت سے ہے، میں ان کا رب ہوں، ضرورتیں پوری کرتا ہوں، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اس مہینے میں یہ میری طرف متوجہ ہو جائے۔ اس لیے حضرت عائشہ نے پوچھا اگر مجھے پتہ چل جائے آج کون سی رات ہے، لیلۃ القدر ہے، میں کیا دعا مانگوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو، اے اللہ تو کیا ہے؟ معاف کرنے والا۔ اللہ کو معاف کرنا پسند۔ بھائی جو رب بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ یہ معاف کر دے، بھائی جو رب بندوں سے کیا چاہتا ہے تو وہ خود کیوں نہیں معاف کرے گا؟ میں اور آپ تو غفور الرحیم نہیں ہے، میں اور آپ تو لولے لگڑے ہیں۔ آج صبح کے درس میں ایک بات سنا رہا تھا، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کی ایک نشانی یہ ہے جب ان کو غصہ اور غضب آ جائے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ بھائی کیا آ جائے؟
ذرا اس لفظ کو پکڑ لو. ایمان والوں کی نشانی یہ ہے جب ان کو غصہ آ جائے، کسی پر ناراض ہو جائے، وہ اس پر کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. میں نے آج صبح درس میں سنایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، مکہ میں دونوں کی زرعی زمینیں ساتھ ساتھ تھیں، دونوں کے غلام وہاں کاشتکاری کرتے تھے. ایک دن حضرت عبداللہ ابن زبیر کے غلام اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے غلام آپس میں لڑ پڑے. اس میں تھوڑی بہت زیادتی کر دی حضرت امیر معاویہ کے غلاموں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے غلاموں پر. اور ان غلاموں نے آ کے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شکایت لگا دی کہ جی آج ہمارے ساتھ انہوں نے یہ زیادتی کی ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے. اسی وقت خط لکھا حضرت امیر معاویہ کو کہ آپ کے غلاموں نے میرے ملازموں کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، اگر آپ نے ان کو باز نہ کیا آئندہ سے میں آپ کو اس کا سخت جواب دوں گا، یوں کروں گا یوں کروں گا. اب یہ خط پہنچا کس کو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو. خلیفہ وقت ہے اور بڑے روب اور دبدبے والے ہیں. خط پڑھا، چونکہ دھمکی تھی، اگر آئندہ سے ہوا تو ہم ایسا کر دیں گے. کیا تھی؟ دھمکی تھی. حضرت امیر معاویہ نے خط پڑھا. خط پڑھ کے ساتھ والے سے پوچھا مجھے کیا جواب دینا چاہیے؟ اس نے کہا جی اچھی طرح گرفت کرے، یہ خلیفہ وقت کو یہ بات کہہ رہے ہیں. دوسرے سے پوچھا، اس نے اس سے بھی گرم بات کی. تیسرے سے پوچھا، اس نے اس سے بھی گرم بات کی. حضرت امیر معاویہ جواب لگیا لکھنے. کیا لگیا لکھنے؟ تو جواب یہاں سے شروع کیا. چونکہ عبداللہ بن زبیر کے جو والد ہیں حضرت زبیر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں. ان کا لقب ہے حواری رسول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مددگار. یہ لقب کن کا ہے؟ حضرت زبیر کا. کس کا ہے؟ حضرت زبیر کا. اب خط لکھنے لگے، عنوان اختیار کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مددگار کے بیٹے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مددگار کے بیٹے، آپ کا خط مجھے ملا ہے، میرے غلاموں نے آپ کے غلاموں پر زیادتی کی ہے. اگر میں مکہ میں موجود ہوتا تو میں خود آپ کے پاس آ کر معافی مانگتا، لیکن میں دور ہوں، خط کے ذریعے آپ سے معذرت کرتا ہوں. آپ سے کیا کرتا ہوں؟ معذرت کرتا ہوں. اور اسی معذرت کے لیے فیصلہ کر رہا ہوں کہ آپ کی زرعی زمین کے ساتھ جو میری زرعی زمین ہے وہ میں تحفتاً آپ کو دے رہا ہوں. وہ میں تحفتاً کیا دے رہا ہوں؟ بھائی جو بات میں سنانا چاہتا ہوں، جو رب ایمان والوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم کسی پر قابو پالو، تمہیں کسی پر غصہ آ جائے تو کیا کرو؟ تو وہ اللہ خود کیا ہوں گے؟ وہ اللہ خود کیا ہوں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اس رمضان میں ہر رمضان میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ جو چیز مانگنے کی ہے وہ معافی ہے، وہ مغفرت ہے. اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں. اور میں نے عرض کیا معافی تو ایسا عمل ہے اللہ کافر کی بھی سن لیتے ہیں. بھائی معافی تو ایسی چیز ہے اللہ کس کی سن لیتے. نماز کے بارے میں فرمایا غیر مسلم کی نماز قبول نہیں. میں اکثر اس آیت کا حوالہ دیتا ہوں اور یہ عجیب آیت ہے قرآن کریم کی. نضر بن حارث نے اور ابو جہل نے ایک بات کہی تھی. حضرت عثمان بن مظعون، نضر بن حارث، ابو جہل بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے. حضرت عثمان بن مظعون نے نضر بن حارث کو اور ابو جہل کو کہا تمہیں پتہ ہے یہ اللہ کے رسول ہے، تم جان بوجھ کے ضد کی وجہ سے اڑے ہوئے ہو، ان کو اللہ کا رسول مان لو. یہ گفتگو ہو رہی تھی. نضر بن حارث بدبخت غضب میں آ گیا. اس نے غضب میں حضرت عثمان بن مظعون سے پتہ کیا کہا؟ اس نے عثمان بن مظعون سے کہا جا اپنے نبی کو کہہ جا کے ہم سے آسمان سے جو پتھر برسوانے ہیں برسوا. اگر یہ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں تو اس اللہ سے کہیے ہم پر پتھر برسا لیں. اتنی اذ قال، قرآن یہ بات کہہ رہا ہے، اذ قال اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رسول ہے تو اللہ سے کہیے ہم پر کیا برسا دے. بھائی اس سے بڑی کو بے ادبی اور گستاخی ہو سکتی ہے؟
آگے اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جناب تمہیں ملیا میٹ کرنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں اپنی الفاظ میں کہہ رہا ہوں، لیکن ہماری کچھ مجبوری ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہماری کچھ مجبوری ہے۔ مجبوری کیا ہے؟ اے میرے حبیب، ایک تو آپ ان میں رہتے ہیں، جس قوم میں آپ ہو ہم اس پر عذاب نہیں بھیجتے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے وہاں۔ دوسرا، یہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ عربوں میں ایک دستور تھا کہ جب وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تو استغفار پڑھتے رہتے تھے۔ کیا کرتے رہتے تھے؟ استغفار۔ یہ استغفار کرتے ہیں۔ اگر آپ ان میں موجود نہ ہو، یہ استغفار نہ کرتے ہوتے تو جتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی کی ہے، ہم ان پر آسمان سے کیا برسا دیتے؟ پتھر۔ میں یہاں سوچتا ہوں جب ان بے ادبوں کی گستاخی کے باوجود بھی استغفار، توبہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روک سکتی ہے، اور بھائیوں میں اور آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، ہم تو رسول اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی کی امت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کیوں نہیں قبول کریں گے؟ اللہ ہماری توبہ کیوں نہیں قبول کریں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے سب سے زیادہ جس بات پر خوش ہوتے ہیں وہ توبہ پر ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی اللہ کے نبی کا کوئی گناہ ہے؟ بولو۔ آپ سراپا معصوم ہے۔ آپ سراپا کیا ہے؟ نبی کو گناہ تو دور کی بات ہے، نبی کو گناہ کا خیال بھی، لیکن قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ۔ نبی جی اللہ کی تسبیح کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیے؟ بخشش مانگیے۔ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیے؟ بھائی یہ ہستی تو وہ ہے جو بخشائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ میرے بندے کیا کریں؟ مجھ سے بخشش مانگے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ رمضان کے مبارک لمحات ہیں، اس میں خوب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہائیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ ہاں، اصول شریعت کا یہ ہے، بعد میں مجھے علی مسلم صاحب پکڑ نہ لے کہ سارا ہی گیٹ کھول دیا کہ سب کو معاف ہے۔ بھائی اس کو بھی بیان کر دیتا ہوں کہ تھوڑا سا معافی کا طریقہ ہے۔ جس چیز کی تلافی ممکن ہے اس کی تلافی کر لو، جس چیز کی تلافی ممکن ہے اس کی کیا کر لو؟ بندوں کے حقوق ہیں، معافی مانگ لو، ادا کر لو۔ اللہ کا حق ہے، اگر تلافی ممکن ہے کر لو۔ نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں قضا کر لو۔ اگر تلافی ممکن نہیں ہے تو بھائی کم سے کم تلافی کرنے کی نیت تو کر لو۔ بھائی تلافی کرنے کی کیا کر لو؟ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ صرف تلافی کی نیت پر ہی معاف کر دیں گے۔ حدیث ہے، دلیل لے لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان دوسرے سے قرض لیتا ہے، بھائی کیا؟ دوسرے سے قرض لیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرض لے کے واپس نہ کرنا کتنا سنگین معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے، جیسے ہی اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یعنی شہید کے بارے میں یہاں تک فرما دیا کہ اس کو غسل نہ دو، بلکہ امام شافعی تو فرماتے ہیں شہید پر نماز جنازہ بھی نہ پڑھو، چونکہ اس کو اب مزید بخشش کی ضرورت ہے۔ شہید بخشایا ہے، لیکن حدیث میں کیا آتا ہے؟ جس شہید نے قرض لے کے واپس نہ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی شہادت کو روک دیتے ہیں، اس کی شہادت کو کیا کرتے ہیں؟ اگلی بات، لیکن حدیث مبارکہ میں یہ ہے جس مسلمان نے دوسرے سے قرض لیا، واپس دینے کی نیت سے لیا اور وہ واپس دینے کی کوشش بھی کرتا رہا لیکن دے نہ سکا، اس کو موت آ گئی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس قرض دینے والے کو بھی بلائیں گے، قرض لینے والے کو بھی بلائیں گے،
قرض لینے والے کو اپنی طرف سے اجر دے کے راضی کر کے قرض دینے والے سے کہیں گے جا تو جنت میں جا موج کر۔ اب یہ تلافی کرنا چاہتا تھا۔ کیا کرنا چاہتا تھا؟ اس لیے بھائیو، جو مسلمان تلافی معافات کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کیا کر دیتے؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ جب زندگی کا آخر آیا تو ایک مضمون لکھوا کے پورے اپنے مریدین اور ہندوستان میں شائع کروایا۔ اس کا عنوان رکھا تلافی معافات۔ اے میرے سارے متعلقین، اگر میں نے آپ میں سے کسی پر ظلم زیادتی کی ہو، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ مجھے اللہ کے لیے کیا کر دو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کے ساتھ زیادتی کا تصور بھی، اس کے باوجود مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے کہ تلافی معافات کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ زندگی کے آخر میں صحابہ سے کہہ کر گئے، بھائی اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، اللہ کے لیے مجھے کیا کر دیجئے۔ حالانکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اس رمضان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندوں کو معاف کرنے کے ہیلے بہانے تلاش کریں گے۔ اس میں میرا اور آپ کا کام ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے۔ ہر نماز میں اس دعا کو شامل کر لیجئے۔ درود شریف کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فإنه لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ جو مسلمان نماز میں اس دعا کو پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے اس کے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دیں گے اور نماز کے ذریعے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ کبیرہ گناہ بھی۔ اور نہیں بھائی، کثرت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام سے جب قصور ہوا تو بھائی کون سی دعا مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ علماء نے لکھا ہے جو مسلمان اس دعا کو پڑھتا ہے، قرآن کی اس آیت کو، اللہ جل جلالہ اس کے گناہ کبیرہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ وہ مسلمان نکما ہے، بدبخت ہے جو اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس رمضان میں تنہائیوں میں، دعاؤں میں جو کرنے کا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا ہے۔ ہاں، تھوڑی سی یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ معافی کا تعلق یہ ہے کہ اے اللہ پیچھے جو مجھ سے ہو گیا میں اس پر شرمندہ ہوں، پیچھے جو مجھ سے ہو گیا میں کیا ہوں؟ اس پر شرمندہ ہوں۔ اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا، اے اللہ آئندہ، اور کسی گناہ کا عذر بیان نہ کرو۔ اے اللہ میرے پاس کسی گناہ کا کوئی عذر، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ گناہ کا عذر بیان کیا جائے۔ 3 صحابہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے اور ان میں کعب بن مالک بھی تھے۔ آپ کو پتہ ہے حضور کے شاعر ہیں، ان کا لقب ہے خطیب الصحابہ۔ صحابہ اکرام میں بڑے خطیب تھے اور خود کہتے ہیں، حدیث کعب بن مالک کو بڑا بولنے پر عبور تھا، کہنے لگے میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گیا، میرے خاندان کے لوگوں نے کہا عتاب ہوگا، اللہ کے نبی ناراض ہوں گے، تم ایسے کرو اس وقت کوئی چرب لسانی سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو کیا کرو، بعد میں معذرت کر لینا۔ کعب بن مالک فرماتے میرے نفس نے بھی کہا میں اگر بات بنانے پر آتا، میرے لیے بات بنانا کچھ مشکل نہیں تھا۔ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے نبی نے پوچھا کعب تبوک میں کیوں نہیں گئے؟ کہا اللہ کے رسول جانا چاہتا تھا، اس سے پہلے اتنی مالداری نہیں تھی جتنی اس مرتبہ تھی، پہلے 1 سواری ہوتی تھی، اس مرتبہ کتنی تھی؟ 2، اور پہلے اتنی مالی وسعت نہیں تھی، اس مرتبہ مالی وسعت بھی تھی، اس مرتبہ کیا تھی؟ مالی وسعت بھی تھی، لیکن اپنی نالائقی اور سستی کی وجہ سے نہیں جا سکا، اعتراف کر لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، اب اللہ ہی تمہارا فیصلہ کریں گے۔ 50 دن تک بائی کاٹ رہا، اور کعب بن مالک 50 دن اتنا روئے، کعب بن مالک اتنا روئے، فرمایا میں سب سے زیادہ اس وجہ سے روتا تھا
کہ میں جب مسجد جاتا تھا اللہ کے نبی کو سلام کرتا تھا، اللہ کے نبی سلام کا جواب نہیں دیتے، اور مجھے یہ ڈر تھا کہ ان دنوں اگر میں مر گیا تو اللہ کے نبی میرے اوپر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ کہنے لگے ایک دن، اس دن تو میں پھر اتنا پھوٹ پھوٹ کے رویا، میں بازار گیا، ایک بندہ خفیہ میرا پتہ پوچھتا پھر رہا تھا، کعب بن مالک کون ہے؟ ایک بندے نے اشارہ کیا وہ ہے، چونکہ بائیکاٹ چل رہا تھا، ان 3 صحابہ سے کوئی بھی بات، کسی نے کہا وہ آ رہا ہے، وہ بندہ مجھ سے ملا، رازداری سے باتیں کرتے 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 مجھے بازار سے ایک طرف لے گیا، جب دیکھا نا کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے ایک خفیہ خط نکال کے دکھایا، وہ خط ایک بادشاہ کا تھا، اس نے پتہ کیا لکھا؟ اس نے لکھا کعب تم بہت باصلاحیت ہو، بہت بڑے بندے ہو، مجھے پتہ چلا ہے تمہارے صاحب نے، اشارہ تھا کس کی طرف؟ حضور کی طرف، تمہارے صاحب نے تمہاری قدر و منزلت کو نہیں پہچانا، جیسے ہی میرا خط ملے میرے پاس چلے آؤ۔ چونکہ وہ عیسائی بادشاہ نے بطور ثبوت پیش کرنا تھا کعب بن مالک کو مرتد بنا کر، چونکہ پہلی آسمانی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی پر جو ایمان لائے گا وہ ایمان سے پھرے گا نہیں۔ یہ کوشش تھی کہ اگر کعب بن مالک اسلام سے پھر گئے تو ہم لوگوں کے سامنے دلیل پیش کر سکیں گے کہ یہ سچے نبی نہیں ہے، اس پر ایمان لانے والے بعد میں۔ اب جب وہ خط دیا، حضرت کعب بن مالک نے خط پڑھا، فرمایا میں نے غصے سے اسی وقت خط کے ٹکڑے کیے اور اس کو تنور میں پھینکا۔ اس کے بعد میں اتنا رویا، کس بات پر رویا؟ اے اللہ میں آپ کی نگاہ سے اتنا گر گیا کہ کافروں کو میرا ایمان چھیننے کی تمنا پیدا ہونے لگ گئی۔ اے اللہ میں آپ کی نگاہ سے اتنا گر گیا، بس روتے روتے گھر آئے اور اللہ جل جلالہ نے اسی رات میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے 2 ساتھیوں کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان کی توبہ کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ کیا بنا دیا بھائی؟ توبہ بندے کو بہت اوپر لے جاتی ہے۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں، اللہ میری زبان سے کوئی نامناسب کا لگا، بعض مرتبہ ایک طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بہت کچھ کیا ہوتا ہے، ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس نے کچھ، لیکن وہ بندہ ایسی توبہ، ایسی عاجزی سے، شرمندگی سے گڑ گڑاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے عمل کرنے والوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ اس کی دلیل بھی قرآن میں ہے، آپ 10ویں پارے پر آج ایسے کرو، وَاعْلَمُوا 10ویں پارے کا آخری پیج کا ذرا آج ترجمہ پڑھ کے دیکھو۔ غزوہ تبوک، آنے جانے کا سفر 2000 کلومیٹر کے لگ بھگ، گرمی کا زمانہ، آج کل کی زبان میں کہہ لیجئے 52-55 ڈگری، عرب کے صحرا تپتے، اور صحابہ اکرام کے پاس غربت، ان کے جوتے ٹوٹ گئے، پاؤں کے تلے جو تھے وہاں سے خون نکل آیا، پٹیاں باندھی نیچے، سواریاں مر گئی، اور کئی دنوں تک پتہ چلتا تھا خون کے اثرات سے، خون کے قطروں سے کہ یہاں سے قافلہ گزر کر گیا۔ صحابہ اکرام جب تبوک پہنچے تو چمڑیاں ادڑ گئیں۔ بھائی اتنا مجاہدہ، لیکن آپ سے ایک بات عرض کروں، وہ بڑے ایمان کو لذت دینے والی بات ہے، جب مدینہ سے جانے لگے نا، کچھ صحابہ غریب حضور کے پاس آئے، اللہ کے نبی کو چمٹ گئے، اللہ کے رسول ہم غریب ہیں، جانا چاہتے ہیں، ہمیں سواری دے دیجیے۔ حضور نے فرمایا میرے پاس اتنا انتظام نہیں ہے۔ جب یہ صحابہ تبوک کے لیے گئے تو پیچھے رہنے والے ضعفاء یوں روتے تھے جیسے کوئی عزیز فوت ہو گئے کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تبوک نہیں جا سکے، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تبوک۔ اب اللہ کے نبی 1100 کلومیٹر 1000 کلومیٹر سفر کر کے پہنچ گئے کہاں؟ تبوک۔ یہ مدینہ میں رو رہے ہیں، یہ مدینہ میں کیا کر رہے ہیں؟ رو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں جا کے اپنے صحابہ کو پتہ کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ، ہم مدینہ میں کچھ ایسے روتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، وہ رو تو مدینہ میں بیٹھ کر رہے ہیں، لیکن ان کو تمہاری طرح ایک ایک گھاٹی کو عبور کرنے کا اجر اللہ ان کو بھی دے رہے ہیں، اللہ ان کو بھی دے رہے ہیں۔
اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، قرآن کریم کی آیات آ گئی کہ جو لوگ تبوک میں گئے اللہ نے سب کی مغفرت کر دی، وہ کمزور اور ضعیف جو یہ نیک عمل نہ کر سکے روتے رہے اللہ کے سامنے، وہ یہ سمجھے کہ ہم سے قصور ہو گیا۔ بھائی وہ کیا سمجھے ہم سے کیا ہو گیا؟ وہ اللہ سے روتے رہے، اللہ کاش ہمارے پاس اسباب ہوتے۔ قرآن نے فرما دیا یہ جو پیچھے رہ کے روتے رہے، ندامت کے آنسو بہاتے رہے، شرمندہ ہوتے رہے اور اپنے آپ کو کوستے رہے کہ تیرے پاس بھی کوئی سواری ہوتی تو بھی اللہ کے نبی کے ساتھ چلا جاتا، ان کی یہ شرمندگی اللہ نے قبول کر لی ہے، ان کو بھی وہی اجر ملا ہے جو تبوک میں جانے والوں کو اجر ملا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی طرف سے ندامت بہت پسند ہے، شرمندگی بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر جتنا خوش ہوتے ہیں کسی اور چیز پر خوش نہیں ہوتے۔ رمضان میں کیا کرنا ہے؟ بھائی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، آپ کو معاف کرنا پسند ہے، آپ معاف کر۔ وہ مشہور حدیث ہے، میں کوئی نئی بات تو بیان نہیں کر رہا، یہ ساری باتیں بار بار آپ کے کانوں سے گزرتی رہتی ہیں۔ وہ صحیح حدیث میں کیا ہے؟ وہ شخص جس کا سامان سارا کس پر تھا؟ اونٹنی پر۔ وہ مشہور بات ہے کہ نہیں؟ وہ صحرا میں سفر کر کے سو گیا، اونٹنی گم ہو گئی اور پیاس مرتے 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 آخر آ گیا، لیٹ گیا مرنے کے لیے، جسم کی ساری قوت چلی گئی، اونٹنی غائب، آنکھیں بند کر لی، اور اس پریشانی میں کہ اب روح کس طرح نکلے گی؟ بڑا تکلیف دینے والا عمل ہے، یہ کون سا دانت نکلوانا ہے، روح نکلنی ہے۔ بیچارہ مرنے کی نیت سے لیٹ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ویسے ہی آنکھ کھولی تو دیکھا اونٹنی سامنے کھڑی ہے، خوشی سے ایسا خوشی میں ڈوبا کہ الفاظ ہی الٹ ہو گئے کہ واہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ حدیث میں کیا ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا اس اونٹنی والے کو جتنی خوشی ہوئی ہے، بندہ جب اللہ سے معافی مانگتا ہے، بندہ جب اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ کیوں نہ خوش ہو؟ اللہ کی بعض صفات ایسی ہیں، اللہ اگر مجھے اور آپ جیسے نکموں کو پیدا نہ کرتا تو وہ صفات کھل نہیں سکتی تھی۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ بھائی کیا اللہ کی صفت غفور الرحیم کا اظہار تبھی ہوگا نا کہ کوئی غلطی کرے۔ فرشتے تو غلطی نہیں کرتے، فرشتے تو غلطی نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی وہ مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ روئے زمین پر اگر سارے لوگ ایسے متقی بن جائیں، کوئی بھی گناہ نہ کرے تو اللہ کیا کریں گے؟ ان کو ختم۔ بھائی حدیث ہے کہ نہیں؟ اللہ ان کو کیا کر دیں گے؟ اللہ پھر ایسے بندوں کو لائیں گے، اللہ کیا لائیں گے؟ ایسے بندوں کو لائیں گے جو گناہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں گے؟ مجھے ایک مرتبہ لاہور کے ایک عالم ہیں، میرے ہم کلاس ہیں، انہوں نے ایک بات سنائی۔ بھائی یہ آخری بات سننا، بڑی حاصل بات ہے۔ وہ ایک بہت بڑے حج کے ایک پروگرام کا حصہ ہے۔ وہ کہنے لگے مفتی صاحب ہم جب پہلی مرتبہ حج پر گئے نا تو ہمارے ساتھ کچھ فلمی اداکار مرد اور عورتیں ہمارے ساتھ چلی گئی، چونکہ وہ بہت وی آئی پی پیکج ہوتا ہے ان کا، ہمارے ساتھ چلے گئے۔ کہنے لگے کہ شروع میں ہم ڈرے کہ یار یہ کس طرح کے ناپاک لوگ ساتھ لے لیے، کس طرح کے ناپاک لوگ۔ کہنے لگے وہ جو فلموں میں کام کرنے والے جو 2-3 مرد اور 2-3 خواتین ہمارے پاس آئیں نا، وہ کسی بہت بڑے عالم دین کی سفارش کروا کے آئیں کہ جی ہم پہلے 2 بڑے پیکجوں میں گئے ہیں لیکن ان لوگوں نے ہمیں قبول نہیں کیا کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ کہنے لگے ہم نے ان کو ساتھ رکھ لیا، دل میں آ کے یار کسی کو بتائیں گے نہیں۔ ان کو کہا، خواتین کو کہا ذرا پردہ رکھنا۔ کہنے کہ جب ہم حج پر گئے نا تو ہم ایک بات میں حیران رہ گئے کہ جتنی عاجزی رونا دھونا وہ کرتے تھے باقی نہیں کرتے تھے، جتنا رونا دھونا۔ کہنے لگے ہم بڑے حیران، یہ کیا؟ وہاں جا کے 3-4 ہم عالم تھے، ہم الگ ہو کے ہم نے سر جوڑا، یار یہ کیا؟ یہ تو ان کے تو آنسو ہی نہیں تھمتے، ان میں اتنی عاجزی۔
یہ اللہ کے سامنے اتنا رو رہے، یہ تو رو رو کے کہنے لگے ہم عرفات میں گئے، انہوں نے رو رو کے ریت تر کر دیا نیچے سے. کہنے لگا پھر ہمیں سمجھ میں آیا کہ اوہو ان کے اندر یہ احساس ہے کہ ہم گناہگار ہیں. ان کے اندر کیا ہے؟ اور یہی احساس بندگی ہے بھائیوں. یہی احساس کیا ہے بھائی؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ دل میں یہ احساس کہ میں قصوروار ہوں، یہی بندگی ہے. یہ احساس کہ میں قصوروار ہوں، اللہ کو یہ احساس بہت پسند ہے. اس لیے اللہ نے مجھ میں اور آپ میں غلطی کا مادہ رکھا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ میں اور آپ میں گناہ رکھا ہے، غلطی رکھی ہے، تاکہ ہم یہ احساس کریں کہ میں کیا ہوں؟ قصوروار ہوں. اور بھائی جب یہ احساس ختم ہو جائے پھر شیطانیت شروع ہو جاتی ہے. شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہ کر کے کیا کہا تھا؟ خیر من، میں اس سے کیا ہوں؟ میں اس سے بہتر ہوں. بندہ جب یہ کہہ دے میں بہت بہتر ہوں، یہ بندے کی تباہی ہے. دل میں یہ احساس رہے میں قصوروار ہوں، دل میں کیا رہے. اس لیے ایک حدیث میں ہے، آخری بات صحیح مسلم کی سنا کر بات مکمل کروں. میرا گلا کچھ کمزور ہے بھائی، مجھے تو خطرہ تھا کام نہیں چلے گا، اللہ نے چلا دیا. اگلے درسوں کا اللہ مالک ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں سب کچھ جاننے کے باوجود، یار یہ روتا کیوں ہے؟ یار یہ روتا کیوں ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ اپنے آپ کو آپ کا قصوروار سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ خوشی سے پوچھتے ہیں فرشتوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ اپنا بڑا سمجھتا ہے، مجھے اپنا آقا سمجھتا ہے، اپنا رب سمجھتا ہے. فرشتے کہتے ہیں جی اللہ یہ آپ کو اپنا رب سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر کہ اس نے مجھے بڑا سمجھا ہے تو معافی مانگنے آیا نا. کیا وہ ایک ابا جی تھے نا والد صاحب، ان کا بیٹا کہیں تاش کھیل رہا تھا، جا کے ان کو بتا دیا کہ آپ کا بیٹا فلاں چھت پر بیٹھا کیا کر رہا ہے. ابا جی نے قریب آ کر کسی اور کا نام لے کر آواز دی، کسی اور کا نام لے کر کیا دی، وہ بیٹے نے سنا ابا جی آ گئے، وہ دوسری طرف سے چھلانگ لگا کے بھاگ گیا. کسی نے اس کو کہا تو نے اپنے بیٹے کو منع ہی نہیں کیا. اس نے کہا یار میں اسی پر راضی ہوں، میرے بیٹے میں اتنی شرم تو ہے کہ میری آواز سن کر بھاگ گیا. اگر یہ شرم باقی ہے تو انشاءاللہ ایک دن یہ کیا، اگلے دن اس ابا نے کیا کیا، بھری پنچایت میں کہہ دیا یار میرا بیٹا کبھی بھی تاش نہیں کھیل سکتا، حالانکہ خود آنکھوں سے دیکھا تھا کھیل لیے. کیا کہا؟ میرا بیٹا کبھی بھی تاش. وہ بیٹا اتنا شرمندہ ہوا کہ یار میرے باپ کو میرے اوپر اتنا مان اور میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. ایک اللہ والے نے یہ واقعہ لکھ کر کہا او بھائیو، ایک تاش کھیلنے والا اپنے باپ کا اتنا مان رکھ سکتا ہے تو میں اور آپ اپنے اللہ کا مان کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو اپنے آپ کو قصوروار سمجھ کر رمضان کا حاصل اور مقصد یہ ہے، رمضان کا حاصل اور مقصد یہ ہے ہم اپنے آپ کو قصوروار سمجھ کر اللہ سے کیا کریں. اگر ہم اللہ کے سامنے رو دھو لیے تو رمضان کے مقصد کو پا گئے. اگر بھائی ہم اللہ کے سامنے روئے دھوئے نہیں تو یہ رمضان جیسے آئے گا ویسے ہی گزر جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، دیکھو میں آپ سے ایک بات عرض کروں، یہ بات اللہ کسی بھی عمل میں اللہ تعالیٰ کو ایکٹنگ پسند نہیں. آپ نماز میں کچھ سوچ رہے ہو اور بظاہر بڑا بزرگوں والا حلیہ، اس پر لعنت فرمائی گئی ہے. آپ ظاہر میں آپ کا جبہ کبہ، دل میں غرور، حدیث میں ہے وہ شخص جس کا ظاہر نیکوں والا ہو اندر غرور ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف کیا برس لعنت. اللہ تعالیٰ سے دعا اور معافی ایسا عمل ہے. صدیق اکبر نے کے سامنے حضور نے فرمایا اللہ کے سامنے دعا میں رویا کرو. حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر رونا نہ آئے، فرمایا رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ ہی بنا لو. یعنی دعا اور معافی ایسی ہے کہ اگر ہم ظاہری ایکٹنگ بھی کریں گے اللہ تعالیٰ اس پر بھی معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.